خوب سمجھ لو یہ جو ڈپریشن اسٹریس اور یہ سب چیزیں دینداروں کا ٹاپک نہیں ہے. کیوں بھائی؟ ہم نے تو وہ کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا، پھر جو مرضی حالات ہوں تو بس صبر ہی ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. دنیا مسافر خانہ ہے، مر جانا ہے، غم ہوگا صبر کریں گے قیامت میں اجر ملے گا، صبر نہیں کریں گے تو نیکیاں کیا کریں گے بھائی؟ برباد کریں گے. اور اگر آپ یہ چاہو کہ میری دنیا جنت بن جائے، اللہ نے پہلے بتا دیا اٹ ازنٹ پاسبل، یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بہت پیارے اصول بتا دیے، دو اصول، کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف ڈپریشن. ڈپریشن کی کتنی قسمیں ہیں؟ ٹینشنوں کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک وہ ٹینشن جو آپ کی پیدا کرتا ہے، نمبر دو وہ ٹینشن جو آپ کی طرف سے نہیں ہے. کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. آپ کی حماقتوں سے جو ٹینشن آ رہی ہے اس میں آپ کو ٹینشن بھی زیادہ ہوگی، ثواب بھی نہیں ملے گا، اور آپ اس میں توبہ نہ کی تو دھستے چلے جاؤ گے. آپ یہ دنیا میں اللہ کا عذاب ہوگا جو آپ کو دیا جا رہا ہے. اور ایک ٹینشن وہ ہے کہ آپ کی لائف صحیح فٹ فاٹ چل رہی ہے، اللہ کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے ٹینشن ہے بھائی. آپ نہا دھو کے گھر سے باہر نکلے ٹائم پہ جانے کے لیے، ٹریفک کے قوانین کو بھی فالو کر رہے ہو، ہیلمٹ بھی بائک میں آپ نے لگایا، پیچھے ٹرک والے نے چستی ہوئی تھی آپ کے اوپر، آپ کی ٹانگیں ٹوٹ گئی. اب یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو ایک کانٹا بھی چبھے گا نا اللہ کی طرف سے، اس پہ بھی گناہ معاف ہوگا آپ کا. یہ پریشانیاں پیغمبروں کو بھی آئی ہیں، کتنی بڑی بڑی پریشانی. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا کنویں میں ڈل گیا، موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی موسٹ وانٹڈ تھے، بنی اسرائیل کو تنگ کر رہا تھا فرعون، اور آپ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے تھپڑ مارا اور بندہ مر گیا. ایک اور ٹینشن آ گئی کہ بھائی اب تو قتل کا کیس بن گیا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے سارے پریشانی آ رہی تھی، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا اپنا قصور نہیں تھا. یہ تو پیغمبروں کے ساتھ اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. اور دوسری قسم ہے بھائی جو اپنی حماقتوں سے آتی ہے، جو اپنی حماقتوں سے آتی ہے اس میں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کی حماقت سے کوئی ٹینشن آ گئی، آنے کے بعد توبہ کر لو تو وہ ٹینشن اللہ کی رحمت بن جائے گی. نہیں یہ بات میرا خیال ہے. اب آپ پراٹھے پھوڑ رہے تھے، یہ وہ صحت کا خیال نہیں رکھ رہے تھے، اب آپ کو شوگر ہو گئی، اب آپ کو بیماریاں آنا شروع ہو گئی، مسائل کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ. یہ ٹینشن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ آپ کی اپنی بنائی. اب آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو، رو رہے ہو، اللہ مجھے معاف کر دے، جس دن میں نے 2 لڈو کھائے اور ہر وقت جلیبیاں کھاتا تھا میں، معاف کر دے اللہ، مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. اللہ معاف کر دے گا، اور اللہ کہے گا کیونکہ توبہ میں نے قبول کر لی ہے تیری، لیکن ٹینشن دور نہیں ہوگی. کیونکہ فطرت سے انسان جب لڑتا ہے تو فطرت انتقام لیتی ہے. اللہ معاف کر دے گا اس کو، گناہ کو، لیکن جو اس کا دنیا میں سائڈ افیکٹ ہے وہ ہو کے رہتے ہیں. لیکن اللہ کیا کر دے گا؟ چونکہ تو نے توبہ کر لی ہے تو اب یہ ہوگا کہ یہ بیماری اب میں تیرے لیے عذاب کے بجائے رحمت بنا دوں گا. پہلے عذاب بن کے آئی تھی، اب کیا بن جائے گی؟ رحمت بن جائے گی. تکلیف میں چیخے گا، چلائے گا، گناہ معاف ہوں گے. بشرطے کہ اتنا چیخ کے یعنی ٹینشن نہ دینا شروع کرتے، ہر وقت ہائے ہوئے کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو کتنا آسان رکھ دیا نا. بس یہ ہے ڈپریشن کا اسلام میں بنیادی اصول. اور بڑی بات کیا ہے؟ مسافر خانہ، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. جب مسافر خانہ ہے، دل لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے. اور بھائی بس میں جا رہے ہو، کسی کو پائیدان پہ پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے گی، کسی کو سیٹ میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی، تو پہلے چلا جائے گا، کوئی اسٹیشن پہ پہلے اتر جائے گا کہ تھوڑا اگلے اسٹیشن سے آ رہا ہوگا. تو ٹینشن کس بات کی بھائی؟ ٹینشن تو ختم ہو گئی نا، پروگرام تو بڑھ گیا. ٹھیک ہے نا، ٹینشن کا جو پروگرام تھا وہ کیا ہو گیا؟ وہ تو بڑھ گیا. اور یہ بھی عجیب بات بتا دوں، یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے، میں اس کو مختصر سمیٹ رہا ہوں. یہ بھی ایک عجیب بات بتا دوں کہ جن لوگوں کو ٹینشن نہیں ہوتی نا، دین اگر ان کی زندگی میں نہیں ہے تو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ان کو ٹینشن ہوتی ہے. کیونکہ ایک ٹینشن اللہ نے سب کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، وہ ہے موت اور اسباب کا فیل ہونا. آپ کھربوں روپے کما لو، آپ کے دل میں ایک لاشعور میں خوف ہوگا. مثال کے طور پر جو یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہیں نا، ملین سبسکرائبر، ایک یوٹیوبر آئے میرے پاس کہ میرے اتنے ملین سبسکرائبر ہے، میری ہزاروں لاکھوں روپے کی آمدن ہو گئی ہے. میں نے کہا چلو انجوائے کرو. کہتا ہے مجھے ڈر لگا رہتا ہے اگر میری زبان بند ہو گئی، اگر جو ہے میرا چینل کسی نے اڑا دیا، اگر مجھے فالج ہو گیا، مجھے ڈمکانا ہو گیا، مجھے فلانا ہو گیا. میں نے کہا تو ٹرک کے نیچے آ گیا، یہ تو سوچا نا، بم دھماکہ ہو گیا، کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو سکتا ہے، اور ہوتا بھی ہے لوگوں کے. ایک ٹک ٹاکر جا رہا تھا ویڈیو بناتے ہوئے،
ड्राइविंग भी कर रहा है और वीडियो बना रहा है, गाड़ी ट्रक में घुसेड़ दी और वहीं पर इन्ना लिल्ला हो गया बेचारे का। तो अब जब ये, चलो वो तो मर ही गया ना, जो नहीं मरे हैं उन, आपको पता है हमारे एक दोस्त ने बताया अमेरिका में कितने गोरे ऐसे हैं जिनके मिलियन सब्सक्राइबर थे, करोड़ों रुपए आमदन थी, पता नहीं क्या हुआ, यूट्यूब ने उनका चैनल उड़ा दिया, कोई उनसे मिस्टेक हो गई, क्या हो गया, रोड पे आ गए वो। किसी भी चीज में सबात नहीं है इस दुनिया में, हर चीज में एक लाशूर में आपका होगा कि किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है। आप YouTube को छोड़ो, आप वैसे कमा रहे हो, अगर बैठ के आप वैसे अगर बैठ के कमा रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो आप। अब ये प्रॉपर्टी में एक दोस्त है हमारे, उन्होंने कहा यार 20 साल से प्रॉपर्टी में नोट छाप रहे हो, बहुत पैसा बना लिया, रो रहे हैं, रोड पे आ गए वो, कह रहे हैं सारी प्रॉपर्टियों का बेड़ा गर्क हो गया। तो हर बिजनेस में 100% ये खतरा मौजूद है कि किसी भी वक्त ये आपसे चला जाएगा। ये एक लाशूर में ना उसको खौफ सताता है, क्योंकि जब मुसाफिर खाना नहीं समझ रहा, इसी को सक्सेस और कामयाबी समझ रहा है, तो भाई इसके पीछे एक सांप बैठा हुआ है जो आपको हर वक्त डराता है, बेटा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपने सेहत बना ली, बेहतरीन सेहत बन गई, आप डॉक्टर के पास बैठोगे, आप डॉक्टर से कहोगे डॉक्टर साहब मैं तमाम तिब्बी उसूलों पर मैंने अमल करके मैं कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल हो गया, शुगर भी एकदम फिट फाट, अब मुझे कोई बीमारी तो नहीं होगी। डॉक्टर कहेगा कि हो सकती है बीमारी, भाई ये तो मैं नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब जब कैंसर का भी कोई सब, मैंने सिगरेट भी नहीं पी रहा मैं, तो डॉक्टर क्या कहेगा, भाई कुछ भी ना हो फिर भी कैंसर हो सकता है। जितने कैंसर के मरीज हैं सारे बदपरहेजी थोड़ी की थी, बहुत सारे परहेज वाले थे। तो ये लाशूर का जो खौफ उसको थकाता रहेगा ना, थकाता रहेगा, और जैसे जैसे उम्र ढलकती है वो सारे टेंशनों वाले असबाब बढ़ते हैं और बर्दाश्त की कुव्वत कम होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, आप में बर्दाश्त कम होती है, आपका दिल कमजोर होना शुरू होता है, आपके आसाब कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, और टेंशनों के असबाब कम होने के बजाय बढ़ना। सबसे पहले आपकी इज्जत में कमी आएगी, आप अच्छे ही नहीं लगेंगे लोगों को। एक्टरों को लोग कह रहे होते हैं माशाल्लाह जबरदस्त, आज भी बड़े हैंडसम लग रहे हैं, लग नहीं रहे होते खुदा भी। फैंस का तो काम है क्या कहना। हमारे जमाने के एक्टर है ना, जो पुराने जमाने में जब मैंने मैट्रिक किया था, उस जमाने के एक्टर कभी कभार आ जाती है ना तस्वीरें सामने, तो मैं देख रही होता हूँ कि मेरा दिल चाहता है इनसे दम करवाऊं मैं जाके ना, इतनी झुर्रियां और इतने बाबे बने हुए हैं वो, मैं तो पहचान नहीं पाता। बात दफा लोग बताते हैं सब ये वो जो वंस अपॉन अ टाइम फलानी फिल्म नहीं आई थी उस जमाने का हीरो, ये तो नाना क्या है हो गया इस बेचारे को यार। लेकिन लोग कहते हैं अभी भी आज वैसे ही लग रहे हैं जैसे, नीचे कमेंट्स में लोगों ने लिखा। हालांकि खुदा की कसम वैसे अगर वैसे ही लग रहे हैं तो हीरो बन के क्यों नहीं आ रहे फिल्म में, क्यों नहीं आ रहे फिल्म में, नहीं लग रहे वैसे भाई। अतरजु अन तकूना व अंत शैबुन कमा कद कुंत अय्याम शबाबी फकद कदबत का नफ्सुका लैसा सौबुन दरीसुन कल जदीदी मिन सियाबी। अरबी का एक शेर है कि अगर तू चाहता है कि तू बुढ़ापे में वैसा ही लगे जैसा जवानी में था, तो इट इजंट पॉसिबल, ठीक है, ये मुमकिन नहीं है। उसने कहा इंसान क्या, कपड़ा अगर पुराना हो, कितनी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा हो, कंपनी हो, नए और पुराने में बहरहाल फर्क होता है। कंपनियां कपड़े बनाती है, मैंने बहुत कोशिश की मैं व्हाइट कलर के ऐसे कपड़े लूं कि बस क़यामत तक वही पहनता रहूं, मुझे कपड़े सिलवाने ना पड़े दोबारा। मुझे ज्यादा कपड़ों का शौक नहीं है, बस एक डिजाइन है बस यही पहनता रहूं, लेकिन वो खराब ना हो। एक दफा लेके जान छूट जाए यार, अपने नाप के बना लें और फिर अपने आप को उस नाप का रखने की कोशिश करें। आप कह सकते हो ना कि नाप तो आपका चेंज भी हो सकता है, तो भाई मैं कोशिश करूंगा उसी नाप का रहूं मैं हमेशा, ताकि दर्जी कोई नाप देना और फिर ये आस्तीन और फलाना आस्तीन और ये वो, इससे जान छूट जाए। एक दफा बनवा के रख लो भाई, अब मौत तक यही पहनना है, और एक कफन बनवा लो, मर गए तो ये, जिंदा है तो ये नहीं होता भाई। जितना भी महंगे से महंगा कपड़ा खरीद लो, थोड़े दिनों के बाद उसकी चमक खराब होती है, वो लगने लगता है कि ये भी है पुराना हो गया। तो शायर ने कहा कि लैसा सौबुन दरीसुन कल जदीदी मिन सियाब, नया कपड़ा पुराना कपड़ा नए कपड़े के जैसा नहीं होता। तो पुराना आदमी भी मेरे भाई नए आदमी के जैसा बोलते क्यों नहीं, तो हम सब पुराने होने वाले। किसी को इस पे फख्र है मैं बड़ा हैंडसम हूं, बड़ा खूबसूरत हूं, लोग मरते हैं, थोड़े दिन तक मर रहे हैं, उसके बाद लड़कियां पे नहीं मरेंगे। टिकटॉकर आते हैं बड़े स्टाइल में, लड़कियों ने नीचे कमेंट्स किए होते हैं वाह बड़े क्यूट लग रहे हो, उसको 10-15 साल के बाद लगेगा कि अब मैं क्यूट सा नहीं लग रहा, कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। और लड़कियां का तो मैंने बार बार बताते रहता हूं, तो जल्दी बेचारी बूढ़ी हो जाती है। खवातीन में तो बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है, ये सुन के और ज्यादा जल्दी आता है डिप्रेशन से।
غصہ کرتی ہیں نیچے کمنٹس میں کہ ہمیں کیوں ایسا. بھائی میں تو رپورٹ پیش کر رہا ہوں, تو یہ حقیقت ہے. تو اس سے یہ جو بے دین آدمی کو یہ جو ٹینشنیں ہیں نا اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, کیونکہ اس نے دنیا کو کیا بنا لیا اصل. یہ بہت بڑی ٹینشن کی وجہ ہے. جس آدمی نے دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھ لیا نا, اس کو اب ٹینشن کی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے دل سے جب تک یہ وجہ نہیں نکالیں گے آپ, اس وقت تک دنیا کا کوئی موٹیویشنل اسپیکر ٹینشن دور کرنے کا طریقہ نہیں بتا سکتا. میں قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں کہ وہ موٹیویشنل اسپیکر خود ڈپریشن میں جائے گا تھوڑے دنوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ این ممکن ہے وہ اسٹیج پہ ہنس رہا ہو, اندر سے اس کے دل میں کانٹے چبھ رہے ہوں گے, کیونکہ جو اصل وجہ ہے نا ڈپریشن اور ٹینشن کی, وہ ہے دنیا کا مسافر خانہ نہ سمجھنا, دنیا کی کامیابی کو کامیابی. اب آپ ایک ایسی چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہو جس میں وفا ہی نہیں ہے, جو کسی بھی وقت یو ٹرن لے کے جا سکتی ہے, تو آپ تو بہت بڑے بیوقوف نکلے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ دولت کو کامیابی سمجھ رہے ہو جبکہ اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. آپ سمجھ رہے ہو خواہشات کی تکمیل کو کامیابی, تو خواہشات کی صلاحیت انسان میں آہستہ آہستہ کم, کل کھانے کے قابل نہیں رہے گا وہ, اور عین ممکن ہے آج ہی چھوٹ جائے اس سے. تو کامیاب میرے بھائی وہی ہے جو دنیا کو ایگزامینیشن ہال سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے, اصل کیا ہے آخرت, اس کو سمجھتے ہیں. ہم جب مدرسے میں تھے نا, حضرت کی صحبت میں بیٹھتے تھے, ہمیں ٹینشن ایک ہی بات کی ہوتی تھی کہ ہمیں آخرت کی اتنی ٹینشن کیوں نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. یہ ہمارا بڑا مسئلہ تھا کہ بھائی ہمارے آخرت کی اتنی ٹینشن ہے کیوں نہیں. اور کامیاب ہماری نظر میں وہ سمجھا جاتا تھا جس کو آخرت کی اتنی ٹینشن پیدا ہو گئی. ہم عبداللہ بن عباس کا جب میں نے یہ قول سنا, عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے دور میں نا ہمیں اگر کوئی کسی سے گناہ ہو جاتا تو اسے اتنی ٹینشن ہوتی, اسے ایسا لگتا جیسے کوئی پہاڑ ہے جو اس کے اوپر گر جائے گا, جب تک وہ توبہ کر کے اللہ کو منا نہ لیتا. اور عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ تم لوگوں کو گناہ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے ناک پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی ہو, اتنی سی ٹینشن. اور آج کا ماحول دیکھ لیتے تو بھائی گناہ کر کے اتنی سی ٹینشن بھی نہیں ہو رہی جتنی ناک پہ مکھی بیٹھنے کی ٹینشن ہو رہی. تو آپ نے جو اصل ٹینشن تھی اس کو ٹینشن بنایا ہی نہیں ہے. آپ نے بنا کس کو لیا؟ دنیا کو ٹینشن بنا لیا. جو بے وفا ہے, لکنھا خلۃ قد سیت من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل, جس کی طبیعت میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا, جس کی طبیعت میں دکھانا کچھ اور لانا کچھ اور, امیدیں کچھ اور دلانا اور حقائق کی دنیا میں کچھ اور ہے, اور دھوکے کی دنیا جو دکھایا جا رہا ہے وہ کچھ اور دکھایا جا رہا ہے, حقائق کیا ہے وہ کچھ اور ہیں. تو کہاں سے میرے بھائی سکون ملے گا؟ سکون نہیں ملے گا. سکون ملے گا اس کو لفٹی نہیں کراؤ. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ عشق ہی نہیں کرو. عاشقوں کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا. عاشقوں کو جب سکون ملتا ہے جب ان کی معشوقہ مل جائے اور بھاگنے کا آپشن ختم ہو جائے. تو اگر دنیا ایسی معشوقہ ہوتی, ملتی اور بھاگنے کا آپشن ختم ہو جاتا پھر سکون تھا. لیکن دنیا ایسی نالائق معشوقہ ہے کہ بعض دفعہ تو ملتی نہیں ہے, اسی میں مر جاتا ہے. بعض دفعہ ملتی ہے تو بھاگنے کا ہر وقت چانس رہتا ہے. کسی بھی آپ کی محبوبہ مل گئی لیکن اس کے پاس مسلسل فون آ رہے ہیں. اب آپ کسی پہ عاشق تھے نا, مل نہیں رہی تھی آپ کو یہ ٹینشن, جب ملی ہے پہلی رات میں, آپ کی جب شادی تھی پہلی رات میں وسیم کا فون آ گیا, سنا ہے تمہاری شادی غفار سے ہو گئی. آپ ٹینشن ہوگی آپ کو کہ نہیں ہوگی؟ بولو کہ یار یہ وسیم تمہارا کیا لگتا ہے؟ ایکچولی یہ بھی میرا فرینڈ ہے, میری یہاں بھی رشتے کی بات چلی تھی, لیکن میں ابھی آپ کے ساتھ خوش ہوں. آپ کے ساتھ اگر آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا تو پھر میں وسیم کے بعد دوبارہ چلے جاؤں. تھوڑی دیر میں ستار کا فون آ گیا. ستار کا, یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا معشوقاؤں کے ایسے فون آتے ہیں, لیکن دنیا ایسی معشوقہ ہے, وہ کس قسم کے فون آتے ہیں بھی میں بتاؤں گا. تو دلہن بیٹھی ہوئی ہے جی, فون آ گیا جی, غفار کا فون آ گیا. یہ کون ہے بھائی؟ یہ غفار ہے, میں کلاس فیلو تھا, مجھے لائک کرتا تھا, ہم دونوں کسی کو لائک کرتے تھے, اور لیکن چونکہ میرے مقدر میں تم تھے تو میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی. 3 4 8 10 جب فون آئیں گے اب آپ کو ہر وقت کھٹکا لگے گا. بولے گا بھائی ملی بھی ہے تو پتہ نہیں کس وقت پتلی گلی سے نکل جائے, ہر وقت سکون نہیں رہے گا آپ کو. تو دنیا کا بالکل ایسا ہی حساب کتاب ہے. آپ کو گاڑی مل گئی, آپ کو بنگلہ مل گیا, آپ کو خوشیاں مل گئی, ہر وقت کا کھٹکا ہے. اور وہ جو معشوقہ ملی تھی نا اس کا یقین نہیں ہے کہ وسیم اور ستار کا فون آئے گا. لیکن آپ کو جو دنیا میں معشوقہ جس چیز کو بنا لیا, دولت کو, عزت کو, شہرت کو, یہاں فون آتے ہیں باقاعدہ, نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ نے ایک مشہور آدمی دیکھا ہوتا ہے ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا,
فون ہی تو آیا غفار کا, فرشتہ آیا لینے کے لیے, نکل بھائی بہت کما لیا. یہ چیزیں آپ کو کاٹتی رہیں گی. آپ نے دیکھا فلاں آدمی کے پاس دولت تھی, اچانک کیا ہو گیا, روڈ پہ آ گیا. آپ ہر وقت ڈرتے رہو گے یار یہ چھیننا. میرے پاس آتے ہیں دولت مند لوگ, مفتی صاحب فیکٹریوں کا مالک ہوں, ہر وقت ایک لاشور میں خوف ہے یار ختم نہ ہو جائے. میں نے کہا فیکٹری کو دل میں گھسا دیا تم نے, یہ سوچو ختم ہو گیا تو کیا ہو. عشق نہ کرو فیکٹری سے بھائی, معشوقہ بھاگ گئی تو کیا ہوگا, کہیں اور شادی کر لیں گے. لیکن جب معشوقہ بنا لیا تو پھر اتنے آرام سے یہ نہیں چھوٹے گی. معشوقہ بنایا کیوں میرے بھائی آپ نے, ہمیں دیکھو اللہ کا فضل سے ہم نے ایسا کہیں ہوا ہی نہیں کہ عشق ہو گیا اور پھر نہیں ہوئی وہاں پہ تو مر رہے ہو بیٹھ گئے. ٹرائی کیا ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوا کہیں اور ٹرائی کر لو بھائی, کیا خیال ہے. تو ٹرائی کرتے رہو بیٹھ کے. میرا جو آپ سے اختلاف ہے نا وہ اس پہ ہے کہ آپ ٹرائی بھی نہیں کرتے. تو اب کیا مسئلہ ہے, جب دنیا سے آپ نے عشق کر لیا تو دنیا کو غفار, ستار اور وسیم کی کالز آتی رہے گی, ترساتی رہے گی آپ کو. آپ جوانی سے محبت, آپ بڑے جم میں جا کے بہت بڑے باڈی بلڈر بن گئے, لوگ بڑی تعریفیں کرتے تھے, سلوٹ کرتے تھے, کال آئے گی غفار کی, بولے کہ میں تجھ سے تیری باڈی اب چھین رہا ہوں, بیماری آئے گی. میں نے ایک باڈی بلڈر کو دیکھا بہت تگڑا ماشاءاللہ, بڑا جاندار, 5-6 سال پرانی بات ہے, اب نہیں پتا چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں. اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو, 1.5-2 سال کے بعد ملا اتنا باریک. کیا ہوا, کہہ رہے ہیں یار میں ایسا بیمار ہو گیا تھا, میں تو مرنے لگا تھا, کوئی وائرس آ گیا ہوگا, ساری محنت ختم. اتنی سخت ایکسرسائز کرتا تھا وہ آدمی, کہہ رہے میں نے 5 سال سے تو روٹی نہیں کھائی تاکہ وہ نا اسکن جو ہے موٹی نہ ہو جائے بالکل, لیکن ختم. یہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو, لیکن ہر وقت کا خوف, ہر وقت کا خوف. تو بھائی دل لگانا چھوڑ دو یار. وہ جو کہہ رہا تھا نا فیکٹری کا مالک ہوں, مجھے ڈر لگا رہتا ہے پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. ابے میں نے کہا تو فیکٹری چلا, پیسہ کما, دنیا کو سمجھ کیا مسافر خانہ. زیادہ بند ہو جائے گی نا تو کیا کرے گا, اگر بند ہو جائے گی تو کیا, میں نے کہا چائے میں ڈبو کے پاپے کھانا. کہہ رہا حلق سے نہیں اتریں گے. میں نے کہا اتریں گے, جب تجھے بھوک لگے گی نا ٹائٹ. سوکھی روٹی میں ایسا مزہ آتا ہے جو بریانی اور کوفتوں میں مزہ نہیں آتا, وہ لذت اللہ تجھے وہاں دے دے گی. بیوی بچوں کا کیا ہوگا, میں نے کہا ان کو بھی یہی بولنا بھائی جو میں کھاؤں گا وہ آپ کو کھاؤ. وہ تو بھاگ جائیں گے. میں نے کہا کیا ہلکے پھلکے, ویسے بھی تو مرنے کے بعد کیا بھاگتے نہیں ہیں قبر میں رکھ کے, کیا وہیں قبر میں گھستے ہیں آپ کے ساتھ. لفٹ نہیں کراؤ زیادہ بھائی, 2 ٹکے کی خدا کی قسم اوقات نہیں ہے, 2 ٹکے کی اوقات. اس لیے جب میں کہتا ہوں نا میں ریمو جا رہا ہوں تو لوگ کہتے ہیں سب شو مار رہے ہیں, تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ میری نظر میں یہ مٹی کے کھلونے ہیں خدا کی قسم. مجھے جو آدمی اپنی گاڑی کے ولاگ بنا کے دکھا رہا ہوتا ہے نا, میں نے فراری خریدی ہے فراری, مجھے